رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد 15 روز تک وہاں قیام فرمایا، اور اسی اثناء میں مکہ کے نظم و نسق کا تسلی بخش اہتمام کرنے کی طرف اپنی توجہ مبذول فرمائی۔ سیرت حلبیہ میں تحریر ہے کہ پہلے دن ہی جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ مکہ کی کفر آلود اور تاریک فضاؤں کو نور اسلام سے منور کرنے کے لیے جب حضرت بلال کی اذان گونجی تو اس وقت ابو سفیان، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام حرم شریف کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذان سن کر غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے عتاب بولا، اللہ نے میرے باپ اسید پر بڑا کرم کیا کہ اسے پہلے ہی اٹھا لیا۔ آج اگر وہ زندہ ہوتا اور اذان کے ان کلمات کو سنتا تو یقیناً اسے بڑا غصہ آتا۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تضحیق کرتے ہوئے کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ اس کالے کوے کے سوا اور کوئی مؤذن نہیں ملا تھا۔ حارث بن ہشام کہنے لگا، اگر میں جانتا کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں تو میں ضرور ان کی پیروی کرتا۔ ابو سفیان بولا، میں تو کچھ نہیں کہتا، اگر میں کوئی بات کروں گا تو یہ کنکریاں حضور کو بتا دیں گی۔ وہ یہی بات کر رہے تھے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، جو باتیں تم نے کی ہیں ان کا مجھے علم ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ مخاطب کر کے فرمایا، اے عتاب تم نے یہ بات کی، اے حارث تم نے یہ بات کی۔ ابو سفیان نے فوراً اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ حضور اس بات پر مسکرا دیے۔ حارث اور عتاب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان باتوں کو کسی آدمی نے نہیں سنا، اگر کسی نے سنی ہوتی تو ہم یہ سمجھتے کہ اس نے آپ کو ان سے آگاہ کیا ہوگا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح سعید بن عاص کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے جب حضرت بلال کو اذان دیتے ہوئے سنا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے میرے باپ سعید پر بڑا احسان کیا کہ اس کالے کو کعبے کی چھت پر کھڑا ہوا دیکھنے سے پہلے اپنے پاس بنا لیا۔ حکم بن ابو العاص بولا کہ یہ ایک عجیب سانحہ ہے کہ بنی جمع کا غلام بلال ابو طلحہ کی تعمیر کردہ عمارت پر کھڑے ہو کر معاذ اللہ چیخ رہا ہے۔ اس تمام شور و غل کے باوجود حضرت بلال نے ارشاد نبوی کے مطابق کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر مکمل اذان دی۔ الغرض جب حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر سے اذان دینی شروع کی تو قریش کے لوگ دلی نفرت اور غصے کی وجہ سے ان کا مذاق اڑانے اور حضرت بلال کی آواز کی نقلیں اتارنے لگے۔ ان لوگوں میں ابو محذورہ بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی نقلیں بنا رہے تھے۔ ابو محذورہ کی آواز بڑی خوبصورت اور مترنم تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ بلال کی نقل میں اذان کی آواز بلند کی تو ان کی آواز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلانے کا حکم دیا، انہیں آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ اس وقت ابو محذورہ یہ سمجھے کہ ان کے قتل کا حکم دے دیا جائے گا، کیونکہ وہ بلال کی نقلیں اتار رہے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قریب بلا کر اپنا دست مبارک ان کی پیشانی اور سینے پر پھیرا۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اسی وقت میرا دل ایمان و یقین سے بھر گیا اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول اور برحق پیغمبر ہیں۔